تمام حمد خالق ارض و سما کے لیے، درود و سلام کے گجرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ ایام ہمارے قریب ہیں جب مسلمان بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد میں جو اللہ کو عمل بڑا پسند آیا تو اس کے مطابق قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ ایام وہ ہیں جب حضرت سیدنا ابراہیم کا تذکرہ بھی بڑا عروج بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کو تو ہم نے پہلے ہی رشد اور ہدایت عطا فرما دی تھی، رہنمائی کر دی تھی۔ بچپن سے ہی جو پیدا ہوئے تو ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہم نے چن لیا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ یہ ترجمہ ہے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم ساری باتیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ابراہیم، ان کو ہم نے نبوت دینی ہے، ان کو میں نے کتاب دینی ہے، ان کو میں نے صحیفہ دینا ہے۔ یہ وہ میرا ابراہیم ہے جو میری توحید کا پرچار کرے گا۔ کسی بھی نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے وہ بات کہ اس کو کتاب کون سی عطا کرنی ہے، کس امت کی طرف، کن لوگوں کی طرف اس کو بھیجنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آج کے اس جمعہ کے خطاب میں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو توحید کی خصوصی کوششیں ہیں نا وہ بڑی نمایاں ہیں۔ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے، رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں دعوت توحید دی اور پھر اس دعوت توحید کے بدلے میں آپ پہ جو لوگوں نے ظاہری ظلم و ستم کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے آسائش بنا دیا، اس کا ہی ایک انوکھی چاشنی ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں، منقول یہ بات ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ جنہوں نے حکومت کی ہے 4 بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں۔ تو مسلمان ہیں جن میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ملتا ہے، اور 2 وہ لوگ ہیں جو کافروں میں شمار ہوتے ہیں، ایک بخت نصر اور ایک نمرود بن کنعان۔ تفسیر بغوی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ 4 ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے پوری سلطنت پہ، پوری اس وقت کے جو لوگ موجود تھے، پوری زمین کے اوپر حکومت ان کی ہوتی تھی۔ نمرود بن کنعان جو ہے، جس کا ہم نے نام لیا، وہ بادشاہوں میں سے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو یہ اسی کا زمانہ تھا، نمرود کا۔ یہ بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ بھی نعوذ باللہ کرتا تھا، لوگوں کو زبردستی اپنی پرستش پہ اس نے لگا رکھا تھا۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ یہ وہ بادشاہ ہے نمرود جس نے سب سے پہلے جو بادشاہی کا تاج پہنتے ہیں نا، تاج جو رکھا جاتا ہے بادشاہوں کا، یہ نمرود ہی تھا جس نے سب سے پہلے اس بادشاہی کے تاج کو سجایا۔ خدائی کا دعویدار تھا، بڑا متکبر المزاج انسان تھا، کاہن، نجومی، ستاروں کے دیکھ کر حالات بتانے والوں۔ ہر بادشاہ کے دربار میں یہ موجود ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ جو بادشاہ، جو خلیفہ، کوئی بھی آپ نام لے لیں، کوئی وزیر اعظم، اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے، خوف ہے اللہ رسول کا، تو اسے کوئی نجومیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کاہنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ فتوکل علی اللہ، میرے رب کا حکم ہے، میں نے بھروسہ رب پہ کرنا ہے۔ لیکن یہ وہ بندہ کر سکتا ہے، وہ وزیر اعظم، یا کہہ لیں کہ وہ بادشاہ کر سکتا ہے جو قانون پہ عمل بھی کروا رہا ہو، خوف خدا بھی رکھتا ہو، اور جو پھر
ہر بندے تک انصاف بھی مہیا کر رہا ہو تو یہ اس کا بنتا ہے، پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اسے کوئی نجومیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر یہ نمرود جو تھا، اس کے دربار میں جو کاہن نجومی رہتے تھے، انہوں نے اس کو خبردار کیا کہ تیرے شہر میں نا سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے دین کو مکمل جو ہے وہ تبدیل کر دے گا اور تیری ہلاکت کا باعث بھی بنے گا، بادشاہی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نجومیوں کی بات جب اس نے سنی وہ بڑا حیران ہوا، چونکہ وہ خواب بھی اپنا سنا چکا تھا۔ کہتا ہے نمرود ایک دن کاہنوں کو، نجومیوں کو کہتا ہے ایک خواب دیکھتا ہوں، ایک مینڈا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، مجھے وہ ٹکرے مارتا ہے، میرے تخت کو سینگوں سے توڑ دیتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے یہی تعبیر بیان کی کہ جو بچہ پیدا ہوگا نا، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ اس نے تیرے دین کو بھی تبدیل کر دینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تیری ہلاکت کا بھی سبب بنے گا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اب بادشاہ، اور وہ بھی اللہ کو نہ ماننے والا، اس نے تو فوری طور پہ حکم دیا، جس طرح فرعون کے بارے میں پہلے سپارے میں ملتا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اسی طرح نمرود نے بھی حکم دیا بھائی بچوں کا قتل عام شروع کر دیں، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ 10 عورتوں پہ اس نے ایک فوجی مقرر کر دیا، ایک فوجی مقرر کر دیا کہ جس بھی عورت کا بچہ پیدا ہو مجھے بس بتائے بغیر، اب یہ آرڈر ہو گیا ہے کہ اس کو تم قتل کر دو، ختم کر دو۔ لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو میں حکم دے رہا ہوں، مگر جو تقدیرات الہی ہے نا، اللہ کی جو تقدیر ہے، رب کا جو حکم ہے، اسے کون ٹال سکتا ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو مار دیا جائے تو میری سلطنت بچ جائے گی، بیٹوں کو قتل کر دیا جائے کہ میری سیٹ باقی رہے گی۔ یہ روش جو ہے وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ جو صرف سیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، جن کا مدعا یہ ہوتا ہے بس مال و دولت کا معنی دنیا، انہیں کیا لگے کہ غریب کون ہے، یا میں نے کیسے خدمت کرنی ہے، یا اللہ رسول کی باتیں کیا ہیں، تو اسی طرح ہی کرتے ہیں آج بھی۔ جس سے شخص سے انہیں خطرہ ہو اس کو سائیڈ پہ کروا دیا، وہ قتل کروانے تک چلے جاتے ہیں۔ تو نمرود نے جب یہ کاہنوں اور نجومیوں کی بات سنی تو اس نے بھی حکم دیا کہ بچوں کو قتل کر دو۔